اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تیز رفتار سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو کے الٹی سمت میں دوڑے. وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بولو نا بھائی نہیں دیکھا. اگر حضرت موسیٰ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اسے دیکھ کے اتنے خوفزدہ ہو جاتے؟ قرآن کہہ رہے ہیں قُلْنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ لا تخف، ڈر مت، سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو پکڑ لیں ہم اسے واپس لاٹھی میں تبدیل کر دیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معجزے میں پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. نہ پیغمبر لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں، نہ سانپ سے دوبارہ لاٹھی میں کنورٹ کر سکتے. تو جب موسیٰ کلیم اللہ کو یہ اختیار نہیں ہے تو آغا خان کو یہ اختیار کہاں سے ہو گیا بھائی کہ وہ بغیر اسباب کے آپ کی بگڑی بنا دے اور آپ کے کام بنا دے؟ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، موت، زندگی، بڑھاپا، پریشانیاں، ٹینشنیں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ مجھے فالج ہو گیا ہے اور میں علاج کرا کر آگے تھک گیا ہوں. مجھے پتا چلا ہے فلاں مزار پہ ایک بزرگ ہے قبر کے اندر، تو وہ وہاں جاؤں گا تو میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ اس کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو بزبان حال کہے گا کمبخت میں تیرا آدھا جب صحیح کروں جب اپنے میرے تو دونوں کام نہیں کر رہے. اور میں نے کہا یہ بھی اللہ کا شکر ہے انتقال کے بعد ان بزرگ کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد ان کے آدھا کیا 1/4 دھڑ بھی کام کرنا شروع کر دیتا تو جو ان کو غسل دینے والے لوگ ہیں وہ ان کی جگہ لیٹے ہوئے ہوتے خوف سے. کوئی مردہ اگر ذرا سی انگلی ہلا دے اپنی یا پلک جھپک لے تو آپ بتاؤ جو غسل دینے والا ہے وہ خوف سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیسی بے عقلی ہے کہ جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ علاج کرے گا اس کا جس کا آدھا دھڑ کام نہیں کرے. او بھائی یہ سارے ہماری طرح کے انسان ہیں. نہ پیغمبر کے پاس انسان کی حاجت روائی مشکل کشائی ہوتی ہے، نہ بزرگوں کے پاس ہوتی ہے، نہ پرنس آغا خان کے پاس ہوتی ہے، نہ بتوں کے پاس ہوتی ہے. اللہ نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے انسان میری نظر میں ایک جیسے ہو، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے ایک جیسے ہو اور سارے میرے برابر کے محتاج ہو. تو انسان محتاج ہے. لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم پولیس سے بھی تو مدد لیتے ہیں ہیلپ لائن فون کر کے. جب پولیس سے مدد لینا جائز ہے اس کا مطلب انسانوں سے مدد لینا بھی کیا ہے؟ بولو جائز. دیکھو مدد کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف مدد. ہیلپ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں نا دیر آر 2 ٹائپس، تو میں اس طرح سے آج کل سمجھاتا ہوں، اس طرح یاد ہو جاتا ہے. مدد اور ہیلپ کی 2 قسمیں. ایک ہیلپ وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، جس کی لاجک ہوتی ہے. مثلا فرض کریں مجھے پیاس لگ رہی ہو، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ یار پانی لے آؤ، تو یہ کوئی ہوائی کام، انلوجیکل کام نہیں ہو رہا. آپ جائیں گے کولر گلاس رکھیں گے، بٹن دبائیں گے، پانی کا کام ہے کہاں جانا؟ نیچے کی طرف. گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا. نیچے گلاس ہے تو گلاس اس کو دائیں بائیں بہنے سے روک دے گا. پھر آپ دونوں ٹانگوں پہ چل کے آئیں گے، مجھے پکڑائیں گے. یہ جو مدد ہو رہی ہے یہ لاجک ہے اس کی کوئی. یہ مدد ڈاکٹر بھی کرتا ہے، پولیس بھی کرتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر. لاٹھی کو سانپ بنانے کی کوئی لاجک ہے؟ کوئی سائنٹیفک لاجک؟ کوئی سائنسدان کہتا ہے لاٹھی سے سانپ بن سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں جادوگروں نے تو بنا دیا تھا. بھائی موسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا نا، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی، قرآن کہتا ہے وہ کیا بن گئی؟ سانپ. تو اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ جادوگر
بھی ایسے کام کر لیتا ہے جن کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو آپ اگر قرآن کی آیتوں میں غور کریں گے تو قرآن میں ہی اس کا جواب موجود ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب جادوگروں نے موسیٰ کے مقابلے میں لاٹھیوں کو پھینکا ہے تو قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ سانپ بن گئی. قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہ انہا تسعی. سامنے جو مجمع تھا اور موسیٰ علیہ السلام ان کو ایسا لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہے. جادو کے زور سے مسمرزم کیا تھا انہوں نے, دماغوں کو کیپچر کر لیا تھا, تو ان کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہے, یہ سانپ ہے. حقیقت میں وہ رسیاں سانپ بولے نہیں بنی تھی. جادوگر کو اگر یہ اختیار ہوتا نا کہ ایک چیز کی حقیقت ہی چینج کر لے تو جادوگروں سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہ ہوتا. وہ تانبے کو چاندی بناتے رہتے بیٹھے. جو لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے, لاٹھی کو سانپ بنانا مشکل کام ہے کیونکہ بے جان چیز کو کیا بنا رہے ہیں, جاندار. اور مٹی کو سونا بنانا آسان ہے, وہ بھی بے جان, اور یہ بھی کیا ہے, بے جان. تو جادوگر تو بیٹھتے ہی نوٹ چھاپ, ڈالر, پاکستانی کرنسی کو ڈالر بناتے رہتے بیٹھ گئے. لیکن جتنے غریب جادوگر ہوتے ہیں اتنا دنیا میں کوئی نہیں. یہ تو ہمارے پیسے سے چل رہے ہوتے ہیں, بیوقوف بنا بنا کے ہماری جگہ پہ خالی کرواتے. یہ ننگ دھڑک, ان کے پاس تو پہننے کے کپڑے نہیں ہوتے. تو اس لیے قرآن کہہ رہے یخیل, تخیل, خیالی دنیا میں ایسا ہوا ہے. لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جادوگروں کو ایسا لگا کہ یہ کیا ہے, سانپ ہے. نا 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 نا, قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا, اچانک وہ لاٹھی ثعبان, اژدہا بن گئی, مبین, بالکل واضح, جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی اور وہ سانپ بنی ہے اور ان کو نگلنے لگی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے القی السحرۃ سجدا, فوراً, فا کا لفظ عربی میں آتا ہے تعقیب, تعقیب کا مطلب فوراً یہ کام ہوا ہے. جادوگر لاشعوری طور پر فوراً سجدے میں گر گئے. یعنی جادوگروں کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا, بلکہ وہ, آپ نے پڑھا ہوگا نا, ایک, میں تو وہ اصطلاحات بھول چکا ہوں, ایک لاشعوری حرکت. بھائی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بعض حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کام پہلے کرتے ہیں, سوچتے بعد میں. وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. یہ اللہ نے ہمارے جسم میں کچھ ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ اچانک جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان حادثوں سے بچنے کے لیے پہلے سوچیں اور پھر کام کریں تو وہ حادثہ ہمیں تباہ کر دے گا. سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو بعض حادثے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ حادثہ ہوتا ہے نا, ہماری باڈی پہلے کام کر چکی ہوتی ہے, دماغ کے کچھ ایسے پارٹس حرکت میں آ کے ہماری باڈی کو ہلا دیتے ہیں کہ جو ہمارا شعور ہے نا وہ بعد میں حرکت میں آتا ہے. دیکھیں ایک دم جب بھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے, دھماکہ ہم نے سنا بعد میں ہوتا ہے, ہل پہنے جاتے ہیں, غور بعد میں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہوا کیا ہے. اللہ نہ کرے یہاں کوئی دھماکہ ہو. اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو ہم سوچ کے ہلتے ہیں یا ہل کے سوچتے ہیں, بولے نا, پہلے ہلتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ. وجہ اس کی کہ دھماکہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ قدرت اگر ہمیں پہلے ہی کہتی پہلے سوچو یہ ہوا کیا ہے پھر ہلو, تو دھماکہ تباہ کر چکا ہوتا ہے اس وقت. تو قرآن کہہ رہا ہے جادوگروں کے بارے میں کہ یہ جو سجدے میں گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سوچے بغیر گئے ہیں, سوچا بعد میں انہوں نے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ قرآن نے یہ اس لیے بیان کیا کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی ہے اور یہ ممکن یہ ہے ہی نہیں. جادوگر تو جادو کو جانتے تھے نا. وہ حیران ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں, ہم نے رسیوں کو, لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنایا, اور موسیٰ نے چند سیکنڈ کے اندر حقیقت میں لاٹھی کو کیا بنا دیا ہے, سانپ. تو وہ سوچے سمجھے بغیر سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ انسان کا کام, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ لاجیکل ہے, بھائی لاٹھی کیسے سانپ بن سکتی ہے.
کوئی سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ لاٹھی سانپ بن جائے. نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں نہیں. اس سے ہمیں اصول پتا چلا کہ انسان کے بس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی کوئی لاجک بولو. اب کسی کو اولاد چاہیے، وہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہا ہے، دوا لے رہا ہے، بیماری کو ٹھیک کر رہا ہے. یہ اولاد کا مانگنا شرک نہیں ہے. لیکن اگر کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے مجھے اولاد دے دو، بھائی بزرگ کو کیا پتا آپ کے اولاد نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا اس کے پاس جانا اس کی علامت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ کام کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، یہی شرک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ شرک کہلاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جو مشرک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بزرگوں سے، ولی اللہ سے خوش ہو کے کچھ اختیارات ان کو بھی دے دیتا ہے. بھائی اللہ کو اختیار ہے نا اولاد دینے کا، بگڑی بنانے کا، تو فلاں بزرگ سے خوش ہوا، اللہ نے ان کو کیا دے دیا کہ چل بھائی اولاد تو بھی دے سکتا ہے. قرآن جگہ جگہ اس کی نفی کرتا ہے کہ میرا کوئی وزیر نہیں ہے، میرا کوئی نائب نہیں ہے، میں نے کسی قسم کے اختیارات کسی کو نہیں دیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اسلام توحید کے معاملے میں کلیئر ہے. نہ پرنس آغا خان کے پاس اختیارات ہیں، نہ کسی امام کے پاس، نہ کسی پیغمبر کے پاس. ہم توحید ایک خدا کو ماننے والے ہیں. وہی شرک جو عیسائیوں میں آیا، وہی یہودیوں میں آیا، وہی اسلام کی طرف منسوب فرقوں میں آیا.